بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی پشاور میں پریس کانفرنس۔ تفصیلات کے مطابق پشاور میں پریس کانفرنس کے دوران مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ ہم نے الیکشن لڑنے میں اپنی داڑھی سفید کی ہے مگر ایسے الیکشن نہیں دیکھے۔ انہوں نے کہا کہ اس الیکشن میں وہ لوگ جیتے ہیں جو کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہماری پوزیشن واضح ہے کہ ہم کسی حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ نے مزید کہا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اسمبلیاں بھی ان کے مطابق ہوں اور لوگ بھی الیکشن سے پہلے اطلاع تھی کہ فیصلہ ہو گیا ہے، جمعیت کا حجم کم کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ 2018 میں بھی کہتے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ الیکشن مہم میں عوام کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ آنے والے دنوں میں بتاؤں گا کہ سسٹم کے اندر رہنے والے لوگ روئیں گے اور ان سے باہر کھڑے ہوئے لوگ جم کر بات کریں گے۔ سسٹم میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے ملک نہیں چلے گا، نظام گر جائے گا۔ JUI کے سربراہ نے کہا کہ ساری زندگی الیکشن لڑے ہیں، داڑھی الیکشن میں سفید ہوئی ہے، اگر ان کی مداخلت رہی تو آئندہ الیکشن کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ PTI وفد آیا، ہم نے روایات کے مطابق انہیں عزت دی، اگر PTI جیتی ہے تو ان کو حکومت دیں، ہمارا پارلیمانی نظام جاری رہے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپنی کامیابی کا اندازہ ہے، پوچھتا ہوں کہ ہم سے تکلیف کس کو ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی قوتوں نے جمعیت علماء اسلام کو اپنے لیے خطرہ سمجھ لیا ہے کیونکہ ہم کھل کر افغانستان اور فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی نہیں کی تو پھر 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ IMF کا رویہ ہمارے ساتھ بہتر نہیں ہے، باہر کے اداروں کو مداخلت کی دعوت نہیں دینی چاہیے۔ سسٹم سے باہر ہو گئے تھے، ہم ملک سے باہر ہو گئے، ملک کے اندر ہیں، اور میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ بتاؤں گا کہ جو سسٹم کے اندر ہے وہ روئیں گے اور جو سسٹم سے باہر ہے وہ جم کر بات کریں گے اور جرأت سے بات کریں گے۔ دہلی کا طریقہ کار کیا تھا؟ دہلی کا طریقہ کار ہر پولیس اسٹیشن کا اپنا اپنا۔ نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور سے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے رہنما کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر حفظہ اللہ سے پاکستان جمعیت علماء اسلام کے رہنما و جامعہ دارالعلوم حقانیہ کے نائب صدر حضرت مولانا حامد الحق حقانی اور اس جماعت کے رکن سید محمد یوسف شاہ اور ان کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں مولانا حامد الحق حقانی نے افغانستان میں امارت اسلامیہ افغانستان کی حاکمیت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان اور پاکستان کی قومیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت سی اسلامی، ثقافتی اور سماجی اقدار اور مشترکات رکھتی ہیں۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو اہم اور مفید قرار دیتے ہوئے مزید کہا کہ پاکستان کے علماء اور عوام دونوں ممالک کے درمیان اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کابل اور اسلام آباد کے درمیان اقتصادی تعاون کے ساتھ ساتھ سیاسی تعلقات کو بھی وسعت دی جانی چاہیے تاکہ دونوں ممالک اس سے مستفید ہوں۔ انہوں نے افغانستان کے اثاثے منجمد کرنے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی یک طرفہ اور ظالمانہ اقدامات سے افغانوں کو نقصان پہنچانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر نے مولانا حامد الحق حقانی اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ افغان عوام نے تاریخ کے دورانیے میں اپنے دین، وطن اور آزادی کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ان قربانیوں کے نتیجے میں ایک خالص اور حقیقی اسلامی نظام کا قیام ہمارے عوام کی مقدس آرزو تھی جو الحمدللہ پوری ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امارت اسلامیہ اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کی خواہاں اور افغانستان کی سرزمین سے کسی قسم کا خطرہ پیدا نہیں ہونے دیتی ہے۔ نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور نے تعلقات کی بحالی میں علماء کرام کے کردار کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت افغانستان میں مکمل سیکورٹی کو یقینی بنایا گیا ہے اور کسی کو تخریبی کارروائیوں کی اجازت نہیں ہے۔ محترم ناظرین، اسی کے ضمن میں آپ کو بتاتے چلیں کہ امارت اسلامیہ افغانستان کے نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور
مولوی عبدالکبیر حفظہ اللہ نے آج افغانستان کے لیے ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے پروگرامز کی سربراہ مسز مارٹین ڈیبور سے ملاقات کی ہے۔ ارگ سے جاری ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ اس ملاقات میں افغانستان کے لیے ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے پروگرامز کی سربراہ نے امارت اسلامیہ کے تعاون کے ساتھ اگلے سال کے لیے اپنے پروگراموں اور ترجیحی پروگرامز کے بارے میں معلومات فراہم کیں اور کہا کہ افغانستان میں ریڈ کراس کی خدمات کی ایک طویل تاریخ ہے اور ہماری زیادہ تر سرگرمیاں صحت، توانائی، پانی اور قیدیوں تک رسائی پر مرکوز ہیں۔ مسز مارٹن ڈیبور نے یقین دلایا کہ ریڈ کراس کی بین الاقوامی تنظیم ان کسانوں اور ان خاندانوں کے ساتھ مختلف شعبوں میں اپنا تعاون اور مدد جاری رکھے گی جنہوں نے جنگوں میں اپنے خاندان کے واحد کفیل کھو دیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کے افغانستان میں معذور افراد کو خدمات فراہم کرنے والے 7 مراکز ہیں جو ہر ماہ 10,000 سے زائد افراد کو خدمات فراہم کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر حفظہ اللہ نے مارٹن ڈیبورا اور ان کے ساتھ آئے وفد کا شکریہ ادا کیا اور گزشتہ 20 سالوں میں ریڈ کراس کی خدمات بالخصوص قیدیوں کی مدد کو سراہا۔ مولوی عبدالکبیر نے بین الاقوامی کمیٹی آف ریڈ کراس کی صحت، بارودی سرنگوں کی صفائی اور قیدیوں تک رسائی اور ان کی امداد کے شعبوں میں خدمات کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ افغانوں کے لیے اس کمیٹی کی مدد جاری رہے گی۔ انہوں نے فلاحی اداروں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے مزید کہا کہ افغانستان کو زلزلے، خشک سالی اور مہاجرین کی جبری واپسی سے ہونے والے نقصان کے باعث مزید امداد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ امارت اسلامیہ افغانستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ افغان عوام کو بہترین خدمات فراہم کریں، لیکن خاص طور پر دور دراز علاقوں میں امدادی اداروں کی صحت کی خدمات کی فراہمی میں اہم ہے۔ آخر میں مولوی عبدالکبیر نے کہا کہ امارت اسلامیہ کی افواج کوشش کر رہی ہیں کہ کسی کو بھی بے گناہ یا لسانی اور قبائلی عصبیت کی بنیاد پر قید نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ امارت اسلامیہ کے زیر انتظام قیدی اپنے انسانی حقوق سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ نیشنل پروکیئرمنٹ کمیشن نے 8 ارب افغانی مالیت کے مختلف منصوبوں کی منظوری دے دی۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر اخند کی قیادت میں نیشنل پروکیئرمنٹ کمیشن نے 8 ارب افغانی مالیت کے 25 منصوبوں کے معاہدوں کی منظوری دے دی ہے۔ ایجنڈے کے مطابق نیشنل پروکیئرمنٹ کمیشن کے باقاعدہ اجلاس میں 31 منصوبے منظوری کے لیے پیش کیے گئے، جن میں 25 منصوبے منظور، 5 منصوبوں کے معاہدے منسوخ اور 1 منصوبے کا دوبارہ اوپن ٹینڈر کرانے کا حکم کیا ہے۔ منظور شدہ منصوبوں میں صوبہ غزنی میں 100 بستروں پر مشتمل ہسپتال کے باقی ماندہ تعمیراتی کام کی تکمیل، بخش آباد ڈیم کے ڈائیورژن ٹنلز کے باقی ماندہ کام کی تکمیل، کابل شہر میں متعدد سڑکوں کی تعمیر، کمال خان ڈیم کے تیسرے حصے کے باقی ماندہ کام اور دیگر کئی منصوبے شامل ہیں، جن سے سینکڑوں شہریوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ امارت اسلامیہ کے تکنیکی وفد کا چابہار بندرگاہ کا دورہ۔ تفصیلات کے مطابق وزارت ٹرانسپورٹ و ایوی ایشن کا کہنا ہے کہ امارت اسلامیہ کے تکنیکی وفد، جس میں وزارت اقتصادی امور، وزارت صنعت و تجارت، ٹرانسپورٹ، مالیات اور خارجہ امور کے نمائندے شامل تھے، انہوں نے چابہار بندرگاہ کے دورے کے دوران ایرانی حکام سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں امارت اسلامیہ اور ایران کے نمائندوں نے مذکورہ بندرگاہ کے ذریعے افغانستان کی برآمدات میں اضافے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزارت ٹرانسپورٹ و ایوی ایشن کا کہنا ہے کہ اس دورے کے دوران چابہار بندرگاہ کے ذریعے افغانستان کی برآمدات میں اضافے، اس بندرگاہ میں افغان سرمایہ کاروں کی سرمایہ کاری، اخراجات میں کمی اور دیگر کئی موضوعات پر بات چیت ہوئی ہے۔ ٹریڈ یونینز کے نمائندوں کی نائب وزیر اعظم کی مشیر سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر کے مشیر محمد ابراہیم حکمت سے کابل شہر میں ٹریڈ یونینز کے نمائندوں نے ملاقات کی ہے۔ نائب وزیر اعظم کے پریس آفس سے باختر نیوز کو دی گئی معلومات کے مطابق کابل شہر میں ٹریڈ یونینز کے نمائندوں نے ٹیکس دستاویزات کی جانچ پڑتال، لائسنس کے اجراء اور توسیع، سٹوریج ایریاز کے قیام، اشتہاری بورڈز اور دیگر شعبوں میں اپنے مسائل اور مطالبات سے آگاہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم کی مشیر حکمت نے کہا کہ امارت اسلامیہ کی قیادت اور دیگر حکام قوم کے مسائل پر توجہ دیتے ہیں اور شہریوں کی فلاح و بہبود اور انہیں ہر طرح کی سہولیات کی فراہمی کے لیے دن رات کوشاں رہتے ہیں۔ انہوں نے کابل شہر میں ٹریڈ یونینز کے نمائندوں کو یقین دلایا کہ ان کے مسائل کو قانون کی روشنی میں متعلقہ ادارے بروقت اور مؤثر انداز میں نمٹائیں گے۔
نائب وزیر خارجہ سے افغانستان میں ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کی سربراہ کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے نائب وزیر خارجہ شیر محمد عباس تانکزئی سے افغانستان میں ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کی سربراہ نے ملاقات کی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے کہا کہ سربراہ نے افغانستان میں بین الاقوامی کمیٹی آف ریڈ کراس کی طویل مدتی پیش رفت کے ساتھ ساتھ بارودی سرنگوں کی صفائی، خوراک، ادویات، پانی کی فراہمی اور صحت کی خدمات کی فراہمی کا ذکر کیا۔ انہوں نے ان خدمات کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس وقت بھی لوگوں کے استعداد کار میں اضافے اور تربیت کے شعبے میں کئی منصوبوں پر کام کر رہے ہیں جو کہ حکومت کی مکمل ہم آہنگی کے ساتھ جاری ہیں۔ عبدالقہار بلخی کے مطابق شیر محمد عباس تانکزئی نے انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کی مدد کو طویل المدتی اور تاریخی قرار دیا اور مشکل حالات میں افغانوں کے ساتھ جامع مدد اور تعاون پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے وزارت خارجہ کی جانب سے افغانستان میں انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کی انسانی سرگرمیوں کے حوالے سے مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔